بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ دین اسلام میں خوابوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بھی پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو جائے گی لیکن خوشخبریاں باقی رہیں گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب۔ تو ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب مومن لوگوں کو سچے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ زیادہ تر لوگوں کو سچے خواب آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ پریشان وغیرہ ہو کسی معاشرتی مسئلے کی وجہ سے تو کئی مرتبہ خواب کے ذریعے اس کے مسئلے کو دور کر دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی حل بتا دیا جاتا ہے، اور ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے۔ تو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کو ہر روز آنے والا خواب سچا خواب ہو۔ کئی مرتبہ بندے کی دن کی مصروفیات، اس کے ذہن میں چلنے والے خیالات وغیرہ رات کو اسی کے خواب میں آتے ہیں، اور کئی مرتبہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پیٹ میں گیس ہو گئی ہو تو تب بھی اسے برے خواب آتے ہیں۔ تو ہر ایک خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسے نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، یعنی کہ بالفرض ایسے کر لیں کہ 46 بندہ خواب دیکھے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایک خواب سچی ہو۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جو بھی خواب دیکھو اس کی ہر حالت میں تعبیر ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے گزارش چاہتے ہیں، تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں۔